باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 2024 کی آج آخری رات ہے اور آج ٹھیک 12 بجے نیا سال نیو ایئر 2025 کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشیاں دی ہوئی ہیں اور آپ بھرپور زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کی زندگی میں پرابلم ہے، ابھی سٹرگل ہے، تو ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں جو آنے والا جو نیا سال ہے وہ ان کے لیے خوشیوں کی سوغاتیں لے کے آئے، اچھی اچھی چیزیں ان کو ملیں، اور جو بھی ان کی زندگی میں مشکلات، پرابلم، ان کے رکے ہوئے کام ہیں وہ انشاءاللہ 2025 میں ان کے حل ہوں گے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل صورتحال سے نکالے گا۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں، ہم اپنے وطن پاکستان میں جی رہے ہیں، تو پہلے تو ہم اپنے وطن پاکستان کی بات کریں گے۔ دیکھیں، پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا، اور جو پاکستان نام کے جو ڈیجٹ ہیں وہ پہلے آپ دیکھ لیں، وہ پے کے ہوتے ہیں 2، الف کا ہوتا ہے 1، کاف کا ہوتا ہے 20، ان کے 2 لکھتے ہیں، سین کے ہوتے ہیں 60، وہ 6 لکھتے ہیں، تے کے ہوتے ہیں 400، وہ ہم 4 لکھتے ہیں، 1 کا الف کا ہوتا ہے 1 اور نون کا ہوتا ہے 50، تو وہ بھی 0 کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم سنگل ڈیجٹ لکھیں پاکستان کے اعداد تو یہ بنتے ہیں 21، اور 21 کو ہم مزید جب ہم جمع کریں گے تو یہ بنتا ہے 3۔ تو نمبر 3 جو ہے نا، یہ پاکستان کے لیے لکی نمبر ہے جی، پاکستان کا لکی نمبر ہے 3۔ تو جب بھی کوئی بھی ایئر آئے گا جس میں 3 آئے گا، یا وہ مہینہ جس میں 3 آئے گا، وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے لکی رہے گا۔ اس کے بعد پاکستان کا جو کوہ اینجل ہے وہ ہے نمبر 8۔ تو نمبر 8 بھی جہاں جہاں نمبر 8 آئے گا وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابیاں ملیں گی اور پاکستان ترقی کرے گا۔ اب یہ تو میں نے پاکستان کے جو نام کے جو حروف ہیں یہ میں نے لکھ دی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ لوشو برتھ چارٹ رول کے مطابق یہ ہمیں پاکستان کے جو ڈیجٹ ملے ہیں اس میں ہمیں نمبر 2 2 دفعہ آیا ہے لوشو میں، پاکستان کے لوشو میں 5 نمبر 1 دفعہ ہے، اور اس کے علاوہ جو 6 نمبر ہے وہ 1 دفعہ ہے، اور 1 نمبر جو ہے وہ 2 دفعہ ہے۔ اور لوشو پر چارٹ ہوتا کیا ہے وہ آپ کو میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس سے ہم کسی بھی انسان کا ذائچہ پڑھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ یہ جو گرڈ ہے جس میں 2 4 6 8 لکھا ہوا ہے، اور اس میں پھر 7 3 اور 1 اور 9 یہ ہم نے بیچ میں لکھ لینے ہیں، 5 کو سینٹر میں رکھنا ہے۔ تو اب آپ اس کو جدھر سے بھی جمع کریں گے آنسر 15 ہی آئے گا، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، ہر طرف آنسر 15 آئے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو نہیں یقین آ رہا۔ 8 اور 1 9 اور 6 15، 5 3 8 اور 7 15، 9 4 13 اور 2 15۔ ادھر سے بھی ہم نے جمع کیا تو 15 ہے، اب اوپر سے نیچے 7 2 9 اور 6 15، 9 اور 5 14 اور 1 15، 4 3 7 اور 8 15۔ اور پھر ادھر سے جمع کر کے دیکھ لیتے ہیں، 5 2 7 اور 8 15، یہاں سے بھی 15 آیا اور یہاں سے بھی 15 آیا ہے۔ اب آپ یاد رکھیں جس بندے کی بھی ڈیٹ آف برتھ میں یہ 4 5 6 اسے کہتے ہیں گولڈن رو، اگر یہ گولڈن رو مکمل ہو رہی ہوگی تو آپ کے پاس دولت آئے گی، روپیہ پیسہ آئے گا، زندگی میں آپ ترقی کریں گے۔ اور اگر یہاں پر آپ کا 2 5 8 یہ مکمل ہوگا تو پراپرٹی، جائیداد، یا جو ہمیں زمین سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، معدنیات حاصل ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں یہاں پہ 2 5 8 جب مکمل ہوگا تو ہمیں یہ چیزیں ملیں گی، زمین، جائیداد، پراپرٹی۔ یہ جب آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 2 5 8 آ جائے گا تو یہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ ویڈیو بڑی دلچسپ ہے، آج نئے سال کی خوشی میں میں ایک بڑی زبردست ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، جس کو سیکھ کے دیکھ کے آپ اپنا لوشو پر چارٹ بھی بنا سکیں گے، اور 2025 آپ کا کیسے گزرے گا یہ آپ خود اپنا ذائچارج بنائیں گے رات کو 12 بجے، اور آپ اپنے
फ्यूचर के बारे में जान सकेंगे कि आपका 2025 कैसा रहेगा, 26 कैसा रहेगा, 27 कैसा रहेगा। ये आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप यूट्यूब पे जाएं, किसी एस्ट्रोलॉजर या जो न्यूमरोलॉजी जानता है बंदा, इल्मुल अदाद का माहिर है, वो आपको बताएगा तो फिर आप जानेंगे कि आपका नया साल कैसा होगा। नहीं, ये मैं आपको सिखाऊंगा जनाब। आप लोशोबर चार्ट से आप अपनी जिंदगी की हर बात के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने जानना है कि पाकिस्तान का जो लोशोबर चार्ट है उसमें हमें पाकिस्तान को बाय बर्थ क्या क्या प्रॉब्लम मिली थी और पाकिस्तान ने किस कदर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की है, और फिर 2025 2026 ये पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, ये हमने देखना है। 2025 का भी हिसाब लगा लेंगे, 2026 का भी हिसाब लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लोशोबर चार्ट बनता कैसे है। ये जनाब पहले आप ये वाला चार्ट आप नोट कर लें, ये इसी तरीके से आप डिजिट लिख लें। ये होता है आपका जो ओरिजिनल लोशोबर चार्ट है ना, इस चार्ट की मदद से आपका लोशोबर चार्ट आपका जायचा बनता है। तो ये पहले आप अपनी कॉपी पे लिख लें। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से लोशोबर चार्ट कैसे बनाएंगे? देखिए, अब पाकिस्तान जो बना था वो बना था 14 अगस्त 1947। यहां पे आप अभी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लें, ठीक है जी। जो भी आपकी अभी डेट ऑफ बर्थ है वो आप अपनी यहां पे लिख लें कॉपी पे। बड़ा मजा आएगा आपको, बड़े आसान से लफ्जों में सिखाऊंगा। जैसे 1, 2 या केजी का बच्चा होता है ना, उसको भी ये मैं अगर बता रहा हूं तो वो भी कर लेगा, जिसको थोड़ा बहुत भी जमा तफरीक आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने निकालना होता है डेट ऑफ बर्थ का ड्राइवर। ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर बताते हैं कि आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी। तो 1 से लेके 9 तक, अगर आप महीने की 1 से लेके 9 तारीख तक पैदा हुए तो वही आपका ड्राइवर होगा। यानी कि अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए आपका ड्राइवर 1 होगा, 2 को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 2 होगा, 3 को पैदा हुए तो ड्राइवर 3 होगा, 8 को पैदा हुए तो ड्राइवर 8 होगा, 5 को पैदा हुए तो ड्राइवर 5 होगा, 9 को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 9 होगा। लेकिन 10 पे जब बात आएगी तो 10 पे हम क्या करेंगे, अब 2 डिजिट आ गए, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर 2 डिजिट आए हैं, आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं, तो इन 2 डिजिट को आपस में जमा करके सिंगल डिजिट में ले आए, वो आपका ड्राइवर बन जाएगा। इनके 10 तारीख को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 1 होगा। अगर आप 11 तारीख को पैदा हुए तो 1 + 1 2 हो जाएगा आपका ड्राइवर। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लें। अगर आप किसी महीने की 12 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर होगा 1 + 2 = 3, आपका ड्राइवर 3 होगा। आप 14 तारीख को पैदा हुए हैं, आपका ड्राइवर 5 हो जाएगा। 1 और 4 को जमा कर ले। आप 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 3 + 0, आपका ड्राइवर 3 होगा। अगर आप 31 तारीख को पैदा हुए, जैसे आज कोई बच्चा अगर 31 तारीख को पैदा होगा तो उसका ड्राइवर क्या होगा, 3 और 1 को जमा कर लेंगे, ये बन जाएगा 4, उसका ड्राइवर 4 होगा। तो इस तरीके से जिस भी डेट ऑफ बर्थ को आप पैदा होते हैं वही आपका ड्राइवर कहलाता है। और 1 से लेके 9 तक जो ये जो नंबर हैं इनको प्लेनेट के साथ जोड़ा गया है, और उसी प्लेनेट की जो खसूसियात होती हैं वही फिर आपकी शख्सियत के अंदर भी वही खसूसियात पैदा होती हैं। आप उसी प्लेनेट के जेर असर जिंदगी गुजारते हैं। तो अब 1 नंबर जो होता है सूरज का होता है। 1 नंबर को जो पैदा होते हैं उनके अंदर ईगो पाई जाएगी, गुस्सा पाया जाएगा, उनके अंदर एक जुर्रत पाई जाएगी, दिलेरी पाई जाएगी, जिनके वो किंग किस्म के लोग होते हैं, लीडर टाइप लोग होते हैं। जो 1 तारीख को पैदा हो जाए, 10 तारीख को पैदा हो जाए, या 19 तारीख को पैदा हो जाए, या 28 तारीख को पैदा हो जाए, तो उनका ड्राइवर 1 ही होगा। तो 1 वाले किंग टाइप लोग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर पाई जाती है, इनके अंदर ईगो भी पाई जाती है, और मिजाज में किसी हद तक गर्मी भी पाई जाती है। अगर आप 2 तारीख को 2 को पैदा हुए हैं तो फिर आपके अंदर नंबर 2 होता है मून का, तो फिर आपके अंदर मोहब्बत, प्यार, रूहानियत, ये चीजें आपके अंदर ज्यादा आ जाएंगी। नंबर 3 होता है जुपिटर का। अगर आप 3 तारीख को पैदा हुए हैं, या आप पैदा हुए हैं जिसमें इनके अगर 2 डिजिट को जमा करें तो वो 3 बन जाता है। तो ये आप देख लें 7 और 6 इनके आप ये चेक कर लेंगे किस किस को हम जमा करेंगे तो उसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। तो वो फिर आपका ड्राइवर अगर 3 होगा तो 3 होता है जुपिटर का। तो जुपिटर क्या करता है, जुपिटर आपको गुरु का नंबर है, मुश्तरी। तो ये जिंदगी में जो भी आपने तरक्की करनी होती है, आपका जो एक बड़ा कैरियर बनना होता है, स्टेटस आपने हासिल करना होता है, वो नंबर 3 आपको देता है। वेल एजुकेशन आपको देता है।
آپ کے پاس روحانیت، اسپرچولیٹی، ہر طرح کا نالج ہوتا ہے. آپ کے پاس اگر نمبر 3 نہیں ہے تو اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کرنے میں آپ کو پرابلم پیش آ سکتے ہیں. آپ کی میریج لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے اگر نمبر 3 آپ کے پاس نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ 4 تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں، 4 نمبر راہو کا ہوتا ہے، تو راہو جو ہوتا ہے وہ انسان کو یکدم اچانک دولت دیتا بھی ہے. راہو آپ کو زندگی میں آگے ایسے لوگ بڑے زبردستی کے سے آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، روپیہ پیسہ جمع کرتے ہیں، اور جو زندگی میں جو لوگ ہیوج جن کے پاس دولت ہوتی ہے، جو کروڑ پتی ارب پتی ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ میں 4 نمبر لازمی چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ 4 نمبر میں نے آپ کو بتایا یہ گولڈن رو 4، 5 اور 6 کے ساتھ مکمل ہوتی ہے. تو ایک امیر آدمی کے پاس 4 نمبر کا ہونا، 5 نمبر کا ہونا اور 6 نمبر کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو 4 آپ کو بے انتہا دولت دے گا، کوئی بڑا مرتبہ مقام دے گا. 5 جو مرکری ہے یہ آپ کو بزنس کروائے گا، بولنے کی آپ کو زبردست آپ کے اندر سکل ہوگی، آپ اچھے اسپیکر ہوں گے، آپ اچھے لیڈر ہوں گے. ظاہر اگر آپ اچھا بولیں گے تو بزنس میں، سیاست میں، زندگی کے ہر میدان میں آپ کو بولنا پڑتا ہے. اور زبردست جو آپ کی میموری ہوتی ہے، آپ کا جو تیز دماغ ہوتا ہے، وہ بھی 5 نمبر آپ کے پاس ہوگا تو یہ چیز آپ کے اندر آئے گی. 6 نمبر جو ہوتا ہے یہ وینس کا ہوتا ہے. زندگی کی تمام آسائشیں آپ کو ملیں گی اور آپ زندگی میں ترقی کریں گے، بھرپور انجوائے کریں گے. 7 نمبر اللہ تعالیٰ کا خاص بلیسنگ کا نمبر ہے. وہ اگر آپ کے پاس ہوگا تو روحانیت، اسپرچولیٹی، ریسرچ، یہ چیز آپ کے اندر آئے گی. 8 نمبر ہوتا ہے، 7 نمبر کیٹو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 6 نمبر وینس کا ہوتا ہے. تو وہ والی چیزیں آپ کے اندر آتی ہیں. اگر 6 ہوگا تو آپ وینس کے تحت ذریعے اثر زندگی گزاریں گے. 6 نمبر ان کے 6 تاریخ کو اگر آپ پیدا ہوئے ہیں یا کسی مہینے کی 15 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو کیا، آپ کو وینس رول کرے گا. تو 6 نمبر والے جو ہوتے ہیں وہ بھرپور، وہ بڑے رومانٹک بھی نظر آئیں گے، برانڈیڈ سوٹ پہنتے آپ کو نظر آئیں گے. اور ایسے لوگ خوبصورت چیزوں کے جو ہوتے ہیں نا وہ دلدادہ ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں، اور اچھے کپڑے پہنیں گے، برانڈیڈ ہر چیز یہ لیں گے، اور مہنگی سے مہنگی لگژری ان کی لائف ہوتی ہے. جب نمبر 6 اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، 4، 5، 6 اگر آپ کے پاس ہوتا ہے تو چیزوں کے لیے پھر آپ ترستے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دل کی خواہشیں پوری کرتا ہے. اور 8 نمبر جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کی جاب زبردست ہوتی ہے، کیونکہ 8 نمبر ہے سیٹرن کا. کنڈلی میں سیٹرن جو ہے وہ آپ کے کیریئر کا تعین کرتے ہیں. 8 نمبر آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کا بہترین کیریئر ہوگا، آپ کی بہترین جاب ہوگی، بہترین آپ کا بزنس ہوگا، بہترین آپ کی شادی چلے گی. اور زندگی میں قدم قدم پر جو جن لوگوں کی ان کے کامیابیاں جن کو ملتی ہیں، ان کا 8 نمبر ان کا بڑا بہترین ہوتا ہے، ان کا سیٹرن بڑا پاورفل ہوتا ہے. تو جناب یہ 8 نمبر آپ کو ایک زندگی میں اسٹیبلٹی دیتا ہے. 5 نمبر بھی آپ کو زندگی میں اسٹیبلٹی دیتا ہے. اور اس کے علاوہ 9 نمبر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جرت کا، دلیری کا، بہادری کا. تو یہ چیزیں بھی آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں. یہ مریخ کا نمبر ہے. تو یہ نمبروں کی میں نے اس لیے آپ کو بتا دی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یار ڈرائیور میرے لیے کس قدر اچھا ہے. اب ڈرائیور جو ہوگا وہ تو آپ کا بتائے گا ابتدائی نیچر کہ آپ کی فطرت کیسی ہے، وہ اس کا تعین کرے گا آپ کا یہ ڈرائیور. کنڈکٹر یہ بتائے گا کہ آپ جب بڑے ہوں گے، جب آپ کے پاس ایجوکیشن آ جائے گی تو آپ کا کیریئر کیا ہوگا، کس چیز کو آپ آگے لے کے چلیں گے تو آپ ترقی کریں گے. تو اب اگر ہم دیکھیں پاکستان کے لوشو پر چارٹ میں، تو پاکستان کو جو اس کو بائی برتھ جو نام کے حروف سے طاقت ملی ہے، تو مون پاکستان کا سٹرونگ ہے. 4 نمبر پاکستان کے پاس ہے تو پاکستان بہت زیادہ دولت حاصل کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے. نمبر 3 پاکستان کے پاس ہے تو اس میں جو عوام ہوگی وہ جن کے بڑے بڑے جینیس لوگ پیدا ہوں گے. آپ دیکھ لیں ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی اسی وطن، اسی مٹی کے سپوت ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹم بم دی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے قابل لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، اور شاعر بھی، سیاستدان بھی، بیوروکریٹ بھی، یعنی کہ اور اسٹوڈنٹ بھی، ہائر لیول کے جو لوگ تھے نا جینیس، وہ پاکستان کی سرزمین نے پیدا کیے ہیں. تو نمبر 3 جو ہوتا ہے یہ یہی بتاتا ہے کہ یہ یہاں پہ پاکستان میں جینیس لوگ ہوں گے، یہاں پہ زبردست لوگ. اور 5 نمبر جو ہوتا ہے وہ ترقی کا بتاتا ہے، اسٹیبلٹی کا بتاتا ہے. 6 نمبر زندگی کی تمام آسائشوں کا بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر طرح کی معدنیات دی ہیں، ہر طرح کا سبزہ بھی دیا ہے. مری، گلگت، کاغان، سوات، کاغان، دنیا جہان کی خوبصورتی. پاکستان دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے. دیکھیں جی، گلگت، سوات، کاغان آپ جا کے دیکھیں تو آپ دنیا کی خوبصورتی کو بھول جائیں گے، اتنا پیارا ہمارا وطن ہے. تو یہ 6 نمبر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے پاکستان کو. بلوچستان میں معدنیات ہی معدنیات ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان میں اور بھی، یعنی کہ سارا ملک ہی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ پاکستان میں آئل بھی ہے،
सोना तक निकला है बलोचिस्तान में, और इसी तरह इनके मादनियात की कोई कमी नहीं है। देखिए इसको खाने वालों ने रज के खाया है, लेकिन इतनी ज्यादा ब्लेसिंग अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी है कि पाकिस्तान का खजाना कभी खाली नहीं होगा। ये अल्लाह ताला की खास ब्लेसिंग है, और क़यामत तक ये पाकिस्तान टूटेगा भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत जायचा है हमारे मुल्क का कि कोई मुल्क भी अगर इसकी तरफ बुरी आंख भी उठा के देखेगा ना, आज वो मैं पढ़ रहा था कल परसों के जी इसराइल पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहे, तो इसराइल की ऐसी की तैसी कर देंगे हम। समझ में आई ये बात? हम एटॉमिक पावर है, हम कोई मजाक नहीं है, दुनिया की बेहतरीन आर्मी है हमारे पास, तो हमें कोई डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम एक कौम बने और अपने अंदर से बेईमानी, प्लीति, जो हमारी नीयत खराब है, जो हमारे अंदर फ्रॉड है, झूठ है, इसको अगर हम अपने अंदर से निकाल लेना, यकीन करें दुनिया का पहले नंबर पे पाकिस्तान मुल्क है, और पाकिस्तान से बढ़ के कोई कौम मैंने नहीं देखी। जितनी इनके जबरदस्त आप देख लें, जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उनमें अगर एज ए कौम आप देखें तो पहले नंबर पे पाकिस्तान का नंबर आता है, दूसरे नंबर पे तुर्की का नंबर आता है। तो ये सुपर पावर है पाकिस्तान। पाकिस्तान को बस क्या करना है, हमें जरूरत इस समर की है कि हमारे लीडर, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो हमारी आर्मी है, जो हमारे सियासतदान है, अगर इन्होंने तहैया कर लिया कि हमने पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, जिस दिन सियासतदानों ने और पाकिस्तान आर्मी ने साफ नीयत के साथ दुनिया से पैसे की हवस को निकाल के, अभी तो ये सारे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये पैसे से अगर ये पैसे की लालच अगर दिल से निकाल लेना हमारे जो बड़े बड़े जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें, तो कसम से ये बहुत ज्यादा कोई भी मुल्क हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा, और किसी से 1 रुपया हम भीख भी नहीं मांगेंगे। हम इतना मजबूत पाकिस्तान है। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि जो इसके सरबराह हैं वो इसको अच्छे तरीके से चलाएं। एज ए नेशन हम तरक्की कर सकते हैं अगर हमें एक सीधी डायरेक्शन पे डाला जाए। हमें एक बेहतरीन लीडर की जरूरत है, तो इंशाअल्लाह ताला हम तरक्की करेंगे। बाकी आप पाकिस्तान को जो बाय बर्थ जो डिजिट मिले हैं, एक तो 1 और 4 को जमा करें तो पाकिस्तान 1 और 4, अल्लाह ताला ने 1 भी दिया और 4 भी दिया है। 4 बेइंतहा दौलत कमाने वाला, 1 होता है लीडर। तो यानी 1 होता है लीडर, सन और राहु दुनिया पे पाकिस्तान हुक्मरानी कर सकते हैं। इतना बड़ा बेहतरीन डिजिट मिला है पाकिस्तान को, 1 और 4 बेहतरीन डिजिट। अगर आपकी तारीख पैदाइश में भी 1 4 आ रहा है ना, तो आप जिंदगी में बेतहाशा दौलत भी कमाएंगे, बिजनेस भी करेंगे, और कभी आपका पैसा आपके हाथ से पैसा कभी खत्म नहीं होगा। 1 और 4 इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने आपको डिजिट दिया हुआ है। 1 नंबर सन का है, 4 नंबर राहु का है। सन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करता है, राहु आपको दौलत देता है और आगे बढ़ने के आपको तरीके बताता है। और इंतहाई जीनियस लोग होते हैं जिनके पास 1 और 4 होते हैं। अब 8 नंबर होता है सैटर्न का। सैटर्न आपको एक स्टेबिलिटी देता है, आप जिंदगी में बड़े मजबूत बनते हैं। तो देख ले 8 नंबर पाकिस्तान के पास था तो आज पाकिस्तान है एटॉमिक पावर है, वरना कब का हमें दुनिया कच्चा खा जाती। पाकिस्तान को बुरी नजर से देखने के लिए आपको याद होगा 65 में भी हमने बड़ी मुश्किल से अपने वतन को बचाया, दफा किया, और 71 में हम इतने कमजोर थे कि हमारा वतन जो है वो बांग्लादेश पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब 8 नंबर और एटॉमिक पावर पाकिस्तान बने। ये 8 नंबर की बरकतें हैं कि 8 नंबर ने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर भी बना दिया है। अब इसको तोड़ना, इसको ब्रेक करना ये नामुमकिन है। लेकिन याद रखें, अगर हुक्मरान गद्दार बन जाएं तो फिर आपको एटम बम भी नहीं बचा सकता, ये याद रखना आप। तो इसलिए जरूरत इस अमर की है कि हम एक कौम बने। आर्मी भी यानी कि अपने सिर्फ और सिर्फ मुल्क के दफा के लिए सोचे, मुल्क की तरक्की के लिए सोचे, और जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी इस मुल्क को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, सच्चे दिल के साथ कोशिश करेंगे। तो हमसे ज्यादा पावरफुल दुनिया की कोई कौम नहीं है। मुसलमान से बढ़ के कौन ताकतवर है मुझे ये बताएं। दुनिया का बेहतरीन मजहब इस्लाम है हमारे पास, और उसके बाद हम बेहतरीन, अल्लाह ताला ने हमें एक मोजज़ाती मुल्क हमें अता हुआ है। ये पाकिस्तान का बनना भी एक मोजज़ा था। तो उस लिहाज से देख लें,
اگر ڈرائیور جو ہے وہ پاکستان کا وہ ہے جی 5 مرکری، ڈرائیور آپ دیکھ لیں 1 اور 4 کو جمع کریں تو یہ 5 بنتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے نکالنا ہے کنڈکٹر. کنڈکٹر کیا ہوتا ہے؟ جو ایئر کے ڈیجٹ ہوتے ہیں ٹوٹل ان کو ہم جمع کرتے ہیں. تو آپ نے پہلے اپنا ڈرائیور نکال لیں، اس کے بعد آپ اپنا کنڈکٹر نکالیں. کنڈکٹر نکالنے کے لیے آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کے ٹوٹل ڈیجٹ کو جمع کرنا پڑے گا. تو یہ بنے گے جناب 21 8 32 4 33 اور 34، یہ بنا 7. تو 7 نمبر آپ پاکستان کو کنڈکٹر ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے جب بھی ترقی کرنی ہے تو پاکستان کو ریسرچ کرنی پڑے گی. 7 نمبر ہے اسپرچولیٹی کا نمبر ہے. 7 نمبر ہے ٹیکنیکل ترقی کا بھی، سائنس اور ٹیکنالوجی. اور آپ دیکھیں اسی 7 نمبر کی بلیسنگ کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے پاس زبردست میزائل ٹیکنالوجی ہے. بابر غوری پاکستان نے بڑے پاورفل جو ہے نا وہ میزائل تیار کیے ہیں جو کہ اسرائیل تک مار کر سکتے ہیں. ان کے کسی بھی ملک کو ہم تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم نے تباہ تو نہیں کرنا کسی ملک کو، ظاہر ہے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بنائے ہیں. بتانے کا مقصد یہ کہ اگر ہم پر کوئی اٹیک کرے گا تو ہم پاکستان سے بٹن دبا کے اس پورے ملک کو تباہ کرنے کی پاکستان صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہماری پاکستان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے، جس تاریخ کو پاکستان بنے، اس کا کنڈکٹر بتا رہا ہے کہ اگر پاکستان نے اگر سروائیو کرنا ہے، پاکستان نے دنیا میں اگر راج کرنا ہے، نمبر 1 ملک بننا ہے، تو پاکستان کو 5 نمبر ہوتا ہے بزنس، ذہانت، ترقی. تو پاکستان کو ذہانت اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے زبردست دماغی صلاحیتوں کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنا ٹیلنٹ اپنے وطن میں بچا کے رکھیں. اب ہو کیا رہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے بھی لائق اسٹوڈنٹ ہیں، وہ جناب اس ملک سے تنگ آ کے باہر بھاگ رہے ہیں. تو جب سارا بہترین ٹیلنٹ باہر بھاگ جائے گا، تم نے ملک خاک چلانا ہے. پھر یار اپنے پاکستان کا سوچو. آپ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کو رہنا چاہیے. اب پاکستان اتنا زیادہ ترقی کرے کہ باہر کے لوگ ادھر پڑھنے کے لیے آئیں، باہر کا ٹیلنٹ پاکستان کے اندر آنا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنا سارا بہترین ٹیلنٹ باہر بھیج رہے ہیں. یو کے لوگ جا رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ، امریکہ جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں. پاکستان میں کوئی رکنا ہی نہیں چاہ رہا. کس وجہ سے؟ یار خدا کے لیے کتنا کھاؤ گے آپ؟ کب پیٹ بھرے گا آپ لوگوں کا؟ اربوں روپیہ تو آپ نے بنا لیا، اور کتنا بنانا ہے آپ نے؟ خدا کے لیے اس لالچ سے باہر نکلو اور پاکستان کے بارے میں سوچنا شروع کرو. تو جناب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں یہ 7 نمبر پاکستان کے پاس ہے. اور آپ دیکھیں کوہ اینجل بھی اللہ تعالیٰ نے جو خاص بلیسنگ کا نمبر دیا. میں نے کہا تھا نا کہ پاکستان کو جو ایک ایٹمی قوت بنا ہے وہ 8 نمبر کی وجہ سے، 7 نمبر کی وجہ سے. 7 تھی ریسرچ، اس ریسرچ سے ہمیں 8 نمبر حاصل ہوا. 7 اور 8 کی وجہ سے ہی ہماری میزائل ٹیکنالوجی اور ہماری اٹامک پاور، یہ دونوں چیزیں ہمیں ملی ہیں. اور یہ کوہ اینجل اب کیسے ملا ہے ہمیں، یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. ڈرائیور بنا تھا، ڈرائیور آپ کو ملا تھا آپ کی یہ ڈیٹ آف برتھ کے ڈیجٹ سے. یہ آپ کو ڈرائیور مل گیا 5. اور آپ کا جو کنڈکٹر ہے یہ ہم ڈیٹ آف برتھ کو جمع کر لیں گے تو یہ ہمیں 7 مل گیا. یہ ٹوٹل کو جمع کریں گے تو یہ بنتا تھا 34. 34 کو مزید سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں گے تو یہ بنا 7. اب 40. اب کوہ اینجل کیسے نکالتے ہیں؟ تو کوہ اینجل اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ یہ جو ایئر کے ڈیجٹ ہیں ان کو آپ جمع کریں اور ان میں سے -11 کر دیں. تو یہ جو میں نے ایئر کے ڈیجٹ جمع کیے تو یہ بنے، ان کے 21 بنتے تھے. 21 کو مزید سنگل کیا تو 3. 11 میں سے 3 نکالے تو یہ آ گیا 8. یعنی کہ ایئر کے ڈیجٹ میں سے -11 کرنے ہیں تو 8 آ گیا. اب پاکستان کا جو ہمیں ذائچہ ملا ہے نا، اس میں ہمیں کیا مل گیا؟ پاکستان کے ذائچے میں نمبر 2 نہیں ہے. یہ پاکستان کو آپ کے جو اس کے نام کے حروف ہے ادھر سے اس کو پاکستان کو نمبر 2 ملا ہے. 6 بھی پاکستان کے ذائچے میں نہیں ہے. باقی شکر الحمدللہ پاکستان کے ذائچے میں 1 ہے. تو ہم لیڈرشپ کوالٹیز پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں. ہم دنیا میں راج کر سکتے ہیں، ہم اپنی شناخت بنا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ چیز ذائچے کے اندر موجود ہے. اس کے بعد جناب نمبر 3 بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہوا ہے. یہ 3 نمبر جو ہے یہ پاکستان کا لکی، نام کے لحاظ سے بھی لکی نمبر ہے. اور نمبر 3 کی بلیسنگ ان کے ملے گی پاکستان کو. ان کے ایجوکیشن، دنیا میں ایک بڑا مرتبہ مقام یہ ہمیں 3 دلوائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد 4 ہوتا ہے انتہائی جینیس. تو 4 والے پاکستان انتہائی جینیس لوگوں کا ملک ہے. یہاں پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو پالش کریں،
اپنے اندر سے یہ دنیا کی جو ہمیں دولت کی لالچ ہے نا. دیکھیں 1400 سالوں سے آپ اگر مسلمانوں کی ہسٹری کی تاریخ کی سٹڈی کریں تو سوائے غداروں کے انہوں نے بھی دولت کی لالچ میں سارا کچھ تباہ کر لیا, چاہے وہ میر جعفر تھا یا کوئی جو بھی مرضی تھا, ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں جتنے بھی غدار گزرے ہیں انہوں نے دولت اور روپے پیسے کے لیے اپنی قوم کا نقصان پہنچایا ہے. تو خدا را اس دولت کی لالچ سے آپ نکلیں. عورت کی لالچ, جب بھی مسلمان تباہ ہوئے نا, زن زر زمین کی خاطر برباد ہوا ہے, عورت اور دولت کی لالچ میں مسلمان برباد ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے پیارے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے یہی ڈر ہے کہ جو تمہیں نا زن اور زر یہ چیزیں آپ کو زیادہ برباد کریں گی, دنیا کی ہوس اور لالچ. تو آج دیکھ لیں دنیا کی ہوس اور لالچ اور اس کمیونٹی کی وجہ سے آج ہم ذلت امیز زندگی گزار رہے ہیں کہ پاکستان کھربوں ڈالر کا مقروض ہے. تو کس وجہ سے ہم مقروض ہوئے ہیں؟ اگر ہمارے لیڈر, ایک وقت تھا 1965 سے پہلے ہم لوگوں کو قرضہ دے رہے تھے اور آج ہمیں کوئی ملک قرضہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے. اتنی ذلت بری ہم زندگی گزارنے پر کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کا پیٹ نہیں بھرا آج تک. آج بھی وہ پاکستان کو کھا رہے ہیں, لیکن دیکھ لیں یہ پاکستان کا گرڈ کتنا مضبوط ہے, کھا کھا کے بھی اس کے خزانے خالی نہیں کر سکے اور کبھی بھی اس کے خزانے خالی نہیں ہوں گے. اب آتے ہیں کہ جی 2025 یہ پاکستان کے لیے کیسا ہوگا اور 2026 پاکستان کے لیے کیسا ہوگا. دیکھیں پاکستان کو جو نمبر 6 تھا یہ بھی نہیں ملا اور نمبر 2 بھی نہیں ملا بائی برتھ, لیکن 2025 میں جا کے اللہ کرے گا پاکستان کو نمبر 2 بھی ملے گا اور 2026 میں جا کے نمبر 6 بھی پاکستان کو مل جائے گا. اور ان نمبروں کی وائبریشن نمبر 2 کی, 55 کی, 44 کی, 8 کی, 7 کی, یہ ان سب نمبروں کی وائبریشن جب پاکستان کو ملے گی تو 2025 میں پاکستان کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. کافی حد تک اس کے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے, لیکن 100% بہتر نہیں ہوگا. یہ بڑی بات سن لیں آپ. 2025 میں حالات بہتری کی طرف بہت جائیں گے, بہت بہتری کی طرف ہم جائیں گے, لیکن جو 100% مجھے بہتری نظر آ رہی ہے نا پاکستان کی, وہ ہے 2026. کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں اگر ہم جو پاکستان کو چلانے والے ہیں اگر ان کی بھی ہم بات سنیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں 2 سے 3 سال ٹائم مل جائے نا, جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اگر ہمیں 2 یا 3 سال ٹائم مل جائیں تو ہم پاکستان کی جو اکانومی ہے, معیشت ہے, ہم اس کو بڑا مضبوط کر لیں گے. تو 100% یہ بات بالکل صحیح نظر آ رہی ہے کہ 2026 میں جا کے پاکستان کو 8 نمبر بھی مل جائے گا, 5 بھی ملے گا, 4 بھی ملے گا, 6 بھی ملے گا اور نمبر 2 بھی ملے گا. پاکستان کا گرڈ 2026 میں 100% کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو 2025 بھی پاکستان کے لیے بڑا زبردست ہوگا. اس میں پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان کے معاملات یہ کہہ لیں کہ 60 سے 70% پاکستان ترقی کرے گا. ابھی جو حالات جا رہے ہیں اس سے کافی بہتری کی طرف جائے گا. 2025 میں یہ جو نیا سال آ رہا ہے اس میں جتنے بھی آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں, جیسے پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان کی ترقی کے ساتھ آپ کی زندگی بھی جڑی ہوئی ہے. پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان میں چیزیں سستی ہوں گی, پاکستان معیشت کے لحاظ سے پاکستان کی اکانومی اچھی ہوگی تو آپ کی اکانومی بھی بہتر ہوگی. آپ کے اندر بھی چیزوں کو خریدنے کی, آپ کے اندر بھی ایک پاور بڑھے گی, آپ کی آمدنی بھی بڑھے گی. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ 2025 میں جو ہمارے بڑے ہیں وہ ضرور غور کریں گے اور پاکستان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان 2025 میں بزنس کے لحاظ سے, جاب کے لحاظ سے, ملک کی مضبوطی کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے پاکستان ترقی کرے گا. لیکن 2026 تو بڑا ہی کمال کا ہوگا. 2026 میں جو کمیاں پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں دفاع کے لحاظ سے, روپے پیسے کے لحاظ سے, قرضوں کے لحاظ سے, تو امید ہے کہ 2026 تک پاکستان اپنا جو ایک قرضہ اتارنے کی سمت ہمارا سفر شروع ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ سفر شروع ہوگا ہم قرضوں کی دلدل سے باہر نکلیں گے. ہم جو یہ سودی شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں اس سودی شکنجے سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ دیکھنا کہ پھر انشاءاللہ تعالی ہماری ایک جو خودداری ہے, جو ہماری عزت نفس ہے وہ بھی بحال ہوگی. ہم کسی کے غلام نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. تو میرے خیال میں جب یہ نعرہ ہم اپنا لیں گے نا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, اللہ کرے کہ آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے آپ اس نعرے کو
اپنا ایک نصب العین بنا لیں، زندگی کا مقصد بنا لیں کہ اب ہم نے غلامی نہیں کرنی، اب ہم نے ترقی کرنی ہے، اب ہم نے کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ تو جو 2025 ہے جناب، یہ آپ سب لوگوں کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ یہ میں پاکستان کا ذائچہ دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ترقی کریں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ آپ کی جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، انشاءاللہ تعالی 2025 شادیوں کا، 2025 اور 2026 100% یہ شادیوں کے سال ہوں گے، کیونکہ 5 نمبر جب آتا ہے تو آپ کا گھر آباد ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ لوشوں کے سینٹر میں نمبر ہے، جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ میں 5 نمبر نہیں ہے نا، تو ان کی اگر شادی نہیں ہوئی تو آپ یقین رکھیں جیسے ہی لوشوں میں آپ کا شادی کے لیے کیا نمبر بہترین ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 5 نمبر آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، نمبر 2 آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، نمبر 3 آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، 8 نمبر آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، 6 نمبر ضرور ہونا چاہیے۔ تو یہ والا کمبینیشن اگر آپ کے پاس آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں موجود ہے، 2 3 5 6 8 11 سوری 1 2 3 5 6 اور 8 اور 1 یہ والے ڈیجٹ اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر جناب یہ والے ان ڈیجٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی یہ والے ڈیجٹ، یہ والے اگر آپ کی تاریخ پیدائش میں ہیں، کہ آپ کے پاس نمبر 2 ہے، آپ کے پاس نمبر 5 ہے، نمبر 8 آپ کے پاس ہے، نمبر 1 آپ کے پاس ہے، 6 نمبر آپ کے پاس ہے، تو جن لوگوں کی گورنمنٹ جاب نہیں ہو رہی ان کی گورنمنٹ جاب ہو جائے گی، جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی ان کی شادی ہو جائے گی، جن کا کوئی بزنس نہیں چل رہا، اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں یہ ڈیجٹ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بزنس ہے وہ بھی گروم کرے گا، آپ کی جاب ہو جائے گی۔ اور اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ والے نمبر جو ہے نا یہ سارے ہونے چاہیے، لیکن ساتھ راہو انسان کو ٹریول کرواتا ہے۔ تو نمبر 4 اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کا بیرون ملک آپ کی سیٹلمنٹ بھی ہو جائے گی۔ بیرون ملک سیٹلمنٹ کے لیے کون سے نمبر ہے یہ آپ دیکھ لیں، یہ والا کمبینیشن، یعنی کہ آپ کے پاس 2 نمبر ہونا چاہیے، آپ کے پاس 5 نمبر ہونا چاہیے، 4 نمبر ہونا چاہیے، 8 نمبر ہونا چاہیے، 1 نمبر ہونا چاہیے اور 6 نمبر ہونا چاہیے۔ 100% آپ کی فورن سیٹلمنٹ بھی ہو جائے گی، آپ کینیڈا، امریکہ، یو کے آپ کا ویزا لگ جائے گا، آپ ٹریول کریں گے، آپ کی شادی بھی ہو جائے گی، آپ کی جاب بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو 2025 ہے آپ سب لوگوں کے لیے، میرے سب بہنوں کے لیے، میرے سب بھائیوں کے لیے، میرے سب دوستوں کے لیے بڑا بہترین ہوگا، زبردست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھ رہا ہوں، اور آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں گے ہمارے ساتھ، ہماری زندگیوں میں آنے والا ٹائم بڑا اچھا ہوگا۔ اس کے لیے اگر اپنا چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بنیں اور پاکستان بھی اچھا ہو جائے، پاکستان بھی ترقی کرے، تو ہمیں ایک قوم بننا ہوگا۔ اپنے اندر سے ہر طرح کی لالچ، دوسروں کو دھوکہ دینا، بے ایمانیاں کرنا، ان چیزوں سے بچنا ہوگا، اور جو بے ایمانی کر رہا ہوگا اس کا منہ توڑیں، آپ اس کے دانت توڑ دیں، آپ جو بے ایمانی کرتا آپ کو نظر آتا ہے۔ اگر آپ ایک ایماندار قوم بنیں گے تو ہم ضرور ترقی کریں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی سیاست پہ بھی بولوں، بات کروں، لیکن میرا خیال ہے آج میں نے جتنا بول دیا نا میں نے سارے سال کی کسر نکال دی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا، میں نے جن لوگوں کو جو میسج دینا تھا وہ دے دی ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میری باتیں کچھ نہ کچھ تو دلوں پہ یار ضرور اثر کریں گی۔ تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف مجھے باتیں کرنے کی خالی توفیق دے، بلکہ مجھے ان باتوں پر خود بھی عمل کرنے کی بھی توفیق دے، مجھے بھی اچھا انسان بنائے، میرے اندر سے بھی اگر کوئی لالچ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اس طرح کی تمام جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو دل سے نکالے، مجھے اچھا انسان بنائے، آپ لوگوں کو بھی اچھا انسان بنائے۔ تو کیونکہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہی ہم سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا گو ہیں کہ ہمارا جو 2025 ہے وہ ہمارے لیے بہت مبارک ثابت ہو، پاکستان کے لیے مبارک بہت اچھا ثابت ہو، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے بیٹوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، جن بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی اللہ کرے ان کی شادیاں ہوں، جن کو اولاد نہیں مل رہی اللہ کرے ان کو اولاد ملے۔ ٹھیک ہے جی، اولاد کے لیے اگر آپ کے پاس 7 نمبر ہے اور 3 نمبر ہے تو پھر یہ آپ کی یہ والے نمبر آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں اولاد کے لیے۔ یہ آپ کے پاس 7 نمبر ہونا ضروری ہے، 3 نمبر ہونا ضروری ہے، 8 نمبر ہونا ضروری ہے، 11 نمبر 1 نمبر ہونا ضروری ہے اور 6 نمبر ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دے گا اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو آپ اپنا ذائچہ جناب خود بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نیا سال ہے
اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دے گا. جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی 2025 2026 اور 2027 یہ اللہ تعالیٰ ان سالوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دے گا. اگر آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سال بڑے مبارک آ رہے ہیں, بڑے مزے کے نمبر ہے. آپ دیکھ لیں نا 5 آ رہے ہیں 2025 میں 5 آ رہے ہیں, اور 5 اور 2 کو جمع کریں تو 7 آ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے 2025 جو ہے نا وہ بڑا مبارک ثابت ہوگا. تو نیو ایئر جو ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں یار. 2025 میں کیا ڈیجٹ آ رہے ہیں؟ 2025 میں ایک تو مون آ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور نمبر 2 آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب 2 اور 2 کو جمع کر لیں 4 بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 5 یہ بھی آ رہے ہیں, اور اس کے بعد 5 اور 2 کو جمع کر لیں تو 7 بھی آ رہے ہیں. تو یہ 4 نمبروں کی بلیسنگ ہمیں مل رہی ہے. نمبر 2 جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے روحانیت, اسپرچویلٹی, محبت, پیار. تو دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں نمبر 2 کی بلیسنگ ملے. نمبر 2 دلوں میں محبت بھی پیدا کرے گا, روحانیت, اسپرچویلٹی یہ چیز بھی پیدا کرے گا. اور ہمارے نمبر 2 جو ہوتا ہے اس سے ہم ریلیشنز کو بھی دیکھتے ہیں. تو ہمارے اکثر دیکھیے افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن خراب ہیں, ایران کے ساتھ ہمارے ریلیشن خراب ہیں. تو یہ نمبر 2 انشاءاللہ تعالی یہ جن ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی بہتر ہوں گے. 4 نمبر مل رہا ہے ہمیں, 2 اور 2 کو جمع کریں تو 4 آ رہے ہیں. 4 نمبر ان کے آپ کو ترقی کرواتے ہیں, آپ کے پاس دولت آتی ہے, روپیہ پیسہ آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ 4 نمبر کی بلیسنگ آپ کو ملے گی. جو لوگ ابھی بڑی غریب ہیں, جن کے ابھی حالات نہیں بدلے, تو 2025 آپ کے حالات بدلنے والا سال آ رہا ہے. آپ کے پاس دولت آئے گی, روپیہ پیسہ آئے گا, اور آپ زندگی میں ترقی کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو 5 نمبر بھی آ رہا ہے. 5 نمبر آپ کو سٹیبل کرتا ہے. جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, 5 نمبر اگر آپ کے پاس آ گیا تو آپ اپنا گھر بنا لیں گے. جن لوگوں کی شادی صحیح نہیں چل رہی, 2025 میں ان کی ایسی صلح ہو جائے گی میاں بیوی کی کہ ان کی شادی میں جو بھی اختلافات ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جن کے جو زندگی میں یا گھریلو بے سکونی ہے اس کو بھی 5 نمبر ٹھیک کر دیتا ہے. تو 2025 میں آپ کے گھر میں کسی قسم کی پرابلم چل رہی تھی, لڑائی جھگڑے چل رہے تھے, گھر میں سکون نہیں تھا, تو 2025 میں آپ کے گھر میں سکون آئے گا. اور 5 اور 2 کو اگر ہم جمع کریں تو یہ 7 نمبر بنتا ہے. تو 7 نمبر کی بلیسنگ یہ ہے کہ آپ ریسرچ کریں گے, آپ محنت کریں گے, آپ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے نئے نئے رستے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں جو ہوتی ہے نا وہ نمبر 2 کی وجہ سے انسان کو ملتی ہیں, اور نمبر 7 کی وجہ سے ملتی ہے, اور نمبر 3 کی وجہ سے ملتی ہیں. تو یہ سارے نمبر جو ہے نا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں. نمبر 3 کی بھی بلیسنگ آپ کو ملے گی, 5 کی بلیسنگ ملے گی, 4 کی ملے گی, 7 کی ملے گی, اور نمبر 2 کی بھی ملے گی, ٹھیک ہے. تو دعا گو کہ ہمارا یہ جو 2025 ہے ایز اے نیشن ہم اس لحاظ سے بھی آگے بڑھیں گے, دنیا میں ہم ایک اپنا نام پیدا کریں گے, اور بحیثیت ایک انفرادی انسان کے پاکستان کے ایک ان کے بندے کا انشاءاللہ تعالی آنے والا ٹائم اچھا ہوگا. پاکستان کے ساتھ آپ پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی دعا مانگے, پاکستان کی ترقی کے لیے بھی دعا مانگے. پاکستان کی ترقی, پاکستان کی سالمیت اصل میں آپ کی ہی ترقی ہے, آپ کی سالمیت ہے. پاکستان ترقی کرے گا تو آپ بھی ترقی کریں گے. تو دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے, اور 2025 کے جو اچھے ڈیجٹ ہیں 2 4 5 اور 7 ان کی بلیسنگ آپ کو ملے. ہاں 5 2 7 اور 2 9 کو تو میں بھول ہی گیا ہوں. 9 نمبر جو ہوتا ہے یہ آپ کو لیڈر بناتے ہیں, آپ کے اندر ایک جرت بناتے ہیں آپ کو. یہ ان کے 9 نمبر آرمی کا نمبر بھی ہے. تو 2025 میں بھی آرمی کی ہی یعنی کہ وہ جو کہہ لیں کہ ایک پاور ہوگی ابھی بھی 2025 میں. یہ آرمی کا بھی سال ہے, اور 9 نمبر سے ہم جنگوں کو بھی دیکھتے ہیں, جنگ و جدل, لڑائی جھگڑے, تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے. تھوڑا سا غصہ دنیا میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا. تو اس لحاظ سے دنیا کے امن کے لحاظ سے یہ جو 2025 ہوگا اس میں آپ کو مسائل نظر آئیں گے. میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جب 9 نمبر آ رہے اس ایئر کے ڈیجٹ کو جمع کریں تو ہر بندے کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا, اور پاکستان کو بھی ایز اے ملک بڑی دلیری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. 9 نمبر آپ کے اندر دلیری بھی پیدا کرتا ہے, غیرت بھی پیدا کرتا ہے, جرت بھی پیدا کرتا ہے. اور یہ آرمی کا نمبر ہے, ان کے سپہ سالار کا نمبر ہے. پلانٹ میں مارس جو ہے نا یہ مارس کا نمبر ہے, اور مریخ جو ہے وہ پلانٹ کا سپہ سالار ہے. دنیا میں جتنا بھی خون بہایا جاتا ہے, جنگ و جدل ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, جنگیں ہوتی ہیں بڑی بڑی, یہ اسی 9 نمبر کی وجہ سے ہوتی ہیں.
تو 9 نمبر بھی ہے، تو اس لحاظ سے بدامنی کا خطرہ بھی ہے پاکستان میں، تھوڑا سا لڑائی جھگڑے کا، خون بہنے کا، دہشت گردی کا، یعنی کہ خون بہنے کا بھی خطرہ ہے، دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے۔ تو ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپس میں یہ جو ہم ایز اے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، سنی شیعہ، یہ جو لڑائی نفرتیں ہیں، ان کو آپ خدا را ختم کریں۔ ہم ایک قوم ہیں بحیثیت، آپ چاہے شیعہ ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ سنی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، یار آپ ایک مسلمان ہیں، آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو کیوں لڑ رہے ہو آپ آپس میں؟ بالکل نہ لڑیں، بالکل فرقوں کے نام پہ قتل و غارت نہ کریں۔ اور جو باہر کے دشمن آپ کے ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں، بلوچستان میں دہشت گردی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ وزیرستان میں بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور وہ دہشت گردی اگر ہم بکھرے رہیں گے، آپس میں اتحاد نہیں ہوگا، تو یہ دہشت گردی پھر سارے پاکستان میں بھی پھیل سکتی ہے۔ تو پھر اگر آپ ایک مضبوط قوم بنیں گے، اپنے دشمنوں پر نظر رکھیں گے، آپ اپنے اندر ایک اتحاد رکھیں گے، تو پھر ہم جو ہے نا وہ ایک مضبوط ملک بنیں گے، اور پھر ہم اس خون ریزی سے بچ سکتے ہیں، اور قتل و غارت سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو فرینڈز 40 منٹ کی ویڈیو ہو گئی، اتنا تو میری لمبی ویڈیو بنانے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن اس میں میرے کچھ اپنے جذبات بھی تھے، نالج بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور جو میری اپنی فیلنگز ہے، ظاہر ہے میں ایک محب وطن انسان ہوں، مجھے اپنے وطن سے محبت ہے، مجھے اپنے مذہب کے ساتھ محبت ہے، مجھے اپنی قوم کے ساتھ محبت ہے، تو پھر میں کیا کروں، میں کیسے خاموش رہوں؟ میں نے جتنی بھی آپ کو دعائیں دے سکتا تھا، آپ کو دعائیں بھی دی ہیں، آپ کا حوصلہ بھی بڑھایا ہے، اور جتنا میں آپ کا حوصلہ بڑھا سکتا تھا میں نے بڑھانے کی کوشش بھی کی ہے، اور اپنا نالج آج میں نے کھل کے آپ کے سامنے ڈلیور کی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ باقی جن لوگوں نے اپنا ذائچہ بنوانا ہے، اپنا پام ریڈ کروانا ہے، تو وہ میرے اسی نمبر پہ آپ رابطہ کریں جناب، یہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جنم کنڈلی بنے گی، آپ کا لوشو بر چارٹ بنے گا، جو ویدک کنڈلی انڈین بناتے ہیں اسٹرالوجر، جو فلموں میں آپ سنتے ہیں جناب کنڈلی ملائی جاتی ہے، تو وہ شکر الحمدللہ آپ اپنی شادی کی میچنگ کے لیے، یا آپ کی شادی اگر ہونے والی ہے تو آپ کی شادی کیسی رہے گی یہ آپ جان سکتے ہیں۔ آپ کے ہاں اولاد ہوگی نہیں ہوگی، آپ 50 لاکھ کروڑ خرچ کر کے آپ باہر کے ملک پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا کیا وہ پیسہ ڈوب تو نہیں جائے گا؟ یا آپ جو سفر کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا سفر ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یا پیسے ہی ڈوب جائیں گے؟ تو یہ چیز بھی آپ ذائچے میں چیک کروا سکتے ہیں۔ فورن سیٹلمنٹ آپ اپنی چیک کروا سکتے ہیں، سفر کی کامیابی آپ چیک کروا سکتے ہیں، اولاد ہے نہیں ہے یہ چیزیں بھی کنڈلی میں پتہ چل جاتی ہیں، شادی آپ کی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی یہ چیزیں بھی کنڈلی بتاتی ہے۔ تو یہ میرا نمبر ہے جناب، ریڈنگ پیڈ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، بہت لمبا چوڑا کام ہوتا ہے، 3 4 5 گھنٹے کی محنت ہوتی ہے، تو یہ فری میں نہیں بتائی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ ذرا میرا بھی یہ جو ہے نا کام ہے، تو آپ نے جو ایک سروس لینی ہے، اپنا کام کروانا ہے، تو اس کی آپ نے جو ہے نا وہ ریڈنگ پیڈ ہے، یہ ان کی آپ کو فیس پے کرنی پڑے گی۔ تو فرینڈز یہ میرا نمبر ہے، آپ نے میرے اسی نمبر پہ رابطہ کرنا ہے۔ اگر لوگ انٹرسٹڈ ہیں جو بھی اپنی ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، تو میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فل ڈیٹیل میں آپ کی ریڈنگ ہوگی، آپ کا ذائچہ بنے گا، لوشو برچارٹ بھی بنے گا، کنڈلی بھی بنے گی، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔